ویلکم بیک ناظرین. اور اب نجی اسکولوں کے حوالے سے بات کریں گے. ویسے ہر طرف سیاست کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم صحت اور تعلیم کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے آپ کو صحت کے بارے میں بتایا اور اب آپ کو تعلیم کے حوالے سے بتائیں گے کہ نجی اسکول جو ہیں وہ بالکل ہی بے لگام ہوتے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ اپنی ریٹ قائم کرنے میں بالکل ہی ناکام ہو گیا ہے. نجی اسکول اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی منمانی فیسیں لے رہے ہیں، اینول فیسز لے رہے ہیں، اس کے ساتھ اور ایکسٹرا چارجز لے رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ ہدایت کلیئر کٹ محکمہ تعلیم کی طرف سے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی فیسز یا اضافی فیسز اور ایکس وائی زیڈ نام پہ فیسز، اضافی پیسے یہ سب نہیں لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی ہے اور وہ ویسے ہی اپنی پرانی روش برقرار رکھی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس کی وجہ سے جو والدین ہیں بیچارے، وہ والدین جنہوں نے خواب دیکھے ہیں اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانے کے لیے، جنہوں نے خواب دیکھے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کریں. سرکاری اسکولوں کا سٹینڈرڈ وہ ہے جس سے والدین مطمئن نہیں ہیں اور والدین چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو ڈالیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی جو ہے وہ سرکاری اسکول سے بہتر ہوتی ہے. اس کے لیے وہ ان پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کے یونیفارم خریدتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کی اسٹیشنری خریدتے ہیں اور جو بھی پرائیویٹ اسکول انہیں بولتا ہے وہ ایک غلام کی طرح ان کا حکم بجا لاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکول ہیں وہ ان کے آقا ہیں اور وہ ان کے غلام ہو گئے ہیں. انہوں نے بچے کو کیا داخل کرایا کہ بس ان کی غلامی شروع ہو گئی اور اب نجی اسکول جو بولتے ہیں وہ منوان انہیں کرنا پڑتا ہے اور جو والدین نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بچے کو یا تو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے یا انہیں اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں. اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے. بچوں میں تشدد کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، کسی اسکول میں جو ہے وہ بچی خودکشی کر رہی ہے، تو یہ سب صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے بچے بھی بچے نہیں رہے. بچے آج کل کے دور کے بچے ہر چیز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پیرنٹس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور اس کا سٹریس جو ہے وہ بچے بھی ظاہر لیتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن پاکستان کے. السلام علیکم جناب ندیم مرزا صاحب. وعلیکم السلام. کچھ روشنی ڈالیے کہ کیا کریں، یہ نوحہ غم جو ہم لے کے بیٹھے ہیں اس پہ تھوڑا بات کیجیے. دیکھیں آپ، یہ نوحہ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، بہت زیادہ شکریہ. جو یہ نوحہ ہے یہ ہر آدمی کا نوحہ ہے. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، نجی اسکولز جو ہیں، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے، ایون کورٹ کی بھی نہیں سنتے، ڈائریکٹریٹ کی بھی نہیں سنتے. اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں میڈیا پر رپورٹس ہو گئی ہیں. 3 چیزیں میں نہیں بتاؤں گا اس میں. جو کہ سٹی اسکول میں بچی جو 3ری منزل سے کودی ہے، جب ڈائریکٹریٹ کی رپورٹ آئی تو میں نے اس رپورٹ کے اوپر تبصرہ لکھا اپنے پیج کے اوپر کہ یہ تو وہی ہے جو مکھی پہ مکھی ماری ہے. جو ہم پہلے دن ہم نے جو چیزیں رپورٹ کی تھیں، ہمارے پیج سے رپورٹ ہوئی، وہی چیزیں آپ نے اس میں بیان کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال جو ابھی تک کسی نے شاید اٹھایا نہیں ہے، کہ آپ CCTV کیوں لگاتے ہیں؟ CCTV آپ سرویلنس کے لیے لگاتے ہیں، آپ نگرانی کرتے ہیں کہ وہاں کہیں کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی. وہ بچی آپ نے دیکھا ویڈیوز کے اندر کہ وہ آئی ہے، اس نے بستہ نیچے رکھا ہے، پھر وہ اوپر چڑھی ہے اور فوراً نہیں کودی ہے، کھڑی رہی، کافی دیر کھڑی رہی ہے. اور سرویلنس کیا کر رہا تھا؟ اور لاسٹ منٹ پہ 2 اشخاص بھی وہاں پہ آئے. اچھا، لاسٹ منٹ میں 2 اشخاص آئے ہیں، وہ اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو پکڑ نہیں رہے. سب سے پہلے جو ایک آدمی چڑھا ہوا ہے گرل کے اوپر، اس کو پکڑنا چاہیے. اب جو سابقہ ڈی جی سلمان رضا صاحب تھے، انہوں نے لاسٹ سرکولر نکالا تھا جو 18 تاریخ کو نکلا، اور جس پر ان کو 19 تاریخ کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور 18 تاریخ کے سرکولر کے اوپر آؤٹ ورڈ نمبر نہیں پڑ سکا. یہ بھی ایک آپ کو میں انکشاف کر رہا ہوں اور میں بتا چکا ہوں. وہ دفتر سے نکل ہی نہیں سکا، وہ دفتر سے جاری نہیں ہو سکا. سائن ہو گئے، میرے پاس سگنیچر کاپی کی بھی پڑی. اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اسکول پرمیسز میں جو ساری ذمہ داری ہے بچے کی، وہ اسکول کی ہے. ہونا بھی چاہیے نا. پیرنٹس تو یہ سمجھ کے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. دوسرا ایک آپ دیکھیے، اگنورنس دیکھیے، کہ آپ جب اس قسم کا کوئی حادثہ ہوا کسی بھی پیرنٹ کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، تو سب سے پہلے پیرنٹ کو بتایا جائے گا، پیرنٹ کو نہیں بتایا گیا. یہ میں انکشاف پیرنٹ کو رکشے والے نے بتایا کہ آپ کی بچی کود گئی ہے. اچھا، کسی نے نہیں بتایا. اسکول سے کوئی فون نہیں گیا، ریکارڈ نکلوا لیں، CDR نکلوا لیں. اچھا. اور پرنسپل اور عملہ جو ہے وہ اسکول چھوڑ کر بھاگ گیا. حالانکہ یہ وہ بڑے نام والے اسکول ہیں جو بڑی فیسیں لیتے ہیں. جی فیسیں لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ سٹی اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے.
جو اے لیول او لیول کی ٹیوشنز پڑھاتی ہے وہ چلے گئے. کسی نے اس کی مالکی نہیں کی, کسی نے اونرشپ نہیں دی کہ ہمارے وہ بچی کودی ہے. پھر اس پر تیسرا وہ کہ ایک اسی پیٹرن پر, جس پیٹرن پر سٹی اسکول میں وہ کاپیاں وغیرہ یہ وہ بنتے ہیں جو ٹیچرز بناتی ہیں, اسی پیٹرن پر, میں الزام نہیں رکھ رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک اس کا سوسائڈ لیٹر آ گیا. اب ایک باپ کا, کنڈیاری کے رہنے والے ہیں وہ, سانگڑ اور سندری کے درمیان کنڈیاری ایک جگہ ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں. تو وہاں پر وہ اس باپ سے پوچھیں کہ جس کی جوان بیٹی مر گئی اور آپ میڈیا پہ چلا رہے ہو کہ اس کا باپ اور والدہ جو ہے وہ ہے, اس کی اتنی بہنیں تھیں, وہ صرف 2 بہن بھائی ہیں. تو پھر ہم نے اس کی تردید جاری کی کہ یہ فیک لیٹر ہے, اور سب لوگوں نے اس کو بغیر, تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے کہ دیکھ لیں, تصدیق کریں, اور اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کا پیج ضرور کنسرن کر لیں کہ کوئی خبر ہے تو وہ سچی ہے, کہ ہم صرف 100 دفعہ تصدیق کر کے خبر چلاتے ہیں. تو یہ تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل ہم نے نکالا تھا جب ہم نے 23 اگست 1922 کو مظاہرہ کیا. مظاہرہ کرنے کے بعد ہم نے جو سرکولر نکالا سابقہ ڈی جی سلمان رضا صاحب سے کہہ کے, 6 ستمبر کا سرکولر, 6 ستمبر کے سرکولر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ لیٹ فیسیں لے سکتے ہیں ایکسٹرا. اچھا کیا ہے, والدین کی اویئرنیس کے لیے, عوام کے لیے. اور اینول فیس نہیں, کوئی فیس نہیں, اینول فیس بھی نہیں لے سکتے. کوئی فیس. اینول فیس کے لیے صاحب ڈی جی منصوب صدیقی صاحب تھا, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا, انہوں نے کچھ لوگوں کو ملک و قوم کی محبت میں اپروول لیٹر دے دیے تھے. اب 66 لاکھ 60 سے 66 لاکھ بچہ ہے. اب ان سے آپ آن اینڈ آف 3-4 ہزار روپے ایوریج لیں گے اینول فیس, تو یہ کوئی 18-20 ارب روپے وصول کیے جا رہے ہیں. اب یہ ڈکیتی جو ہے یہ وزیر تعلیم کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے. تو ریگولیٹر جو ہے صرف اس صوبے میں نہیں, 4 صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, جہاں جہاں ریگولیٹر ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد ریگولیٹر بنا دیے تھے انہوں نے, یہ صوبائی پروونشل چیپٹر ہو گیا. ہاں, تو ریگولیٹر میں ہر جگہ معذرت کے ساتھ کہ کرپشن کا بازار گرم ہے. اور اسکول والوں کو پتا ہے کہ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا, وہ کہانی ہے. کوئی بھی اچھا طریقہ کار کیا, وہ سب سے زیادہ اہم ہے, وہ بتانا ہے. میں نے کمپلینٹ کی کہ یہ کراچی پبلک کا جیسے بھی واقعہ ہے. کراچی پبلک والوں نے کورونا میں 6 مہینے کا, 4 مہینے کا, 5 مہینے کا 2100 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا اینول فیس میں. اچھا, اینول فیس کا لا یہ ہے, سن لیجیے, اہم ہے, کہ اگر آپ کے پاس اپروول لیٹر ہے, بھلے وہ اپروول لیٹر غلط ہے لیکن وہ لیٹر ہونا تو ضروری ہے نا. صحیح. دوسری بات یہ کہ فیس کا بھی آپ کو ہر سال اپروول لیٹر چاہیے. رجسٹریشن 3 سال بعد سندھ میں ایکسپائر ہو جاتی ہے, سارے باقی صوبوں میں نہیں ہوتی. سندھ میں یہ قانون ہے کہ 3 سال تک کی رجسٹریشن ہے, 3 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. اس میں انلمیٹڈ ٹائم ہے, پنجاب میں, کے پی کے میں وغیرہ. تو اب جو آپ نے رجسٹریشن کرائی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک اسپیشل لیٹر لے لیا ہے کہ جس میں ایز اے اسپیشل فیس آپ نے اینول فیس لے لیا, وہ لیٹر تو دکھا دو یار. وہ لیٹر بھی نہیں ہے وہ. اچھا, یہ سارے جو 6 ستمبر کا, ان کے پاس پھر لیٹر ہوگا ہی نہیں. اچھا, اور وہ ہر برانچ کا چاہیے, ہر برانچ کا الگ چاہیے. ہاں, کیمپس جو ہے وہ ایک سیپریٹ اسکول ٹریٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ ہے, ہیپی پیلس ہے, ایس ایم پبلک ہے, ساتقین ہے, میں نام لے رہا ہوں. میں آپ کے چیلنج کے اس کے تصور چیلنج کرتا ہوں تمام اسکول والوں کو کہ میں نام لکھ کر کرتا ہوں. میں میڈیا کے دوسرے اس میں نہیں کرتا ہوں کہ یہ ایک نجی اسکول, ایک فیمس اسکول, میں نام لے رہا ہوں. مجھ پر کیس کریں, آپ ہمیں پھنسوائیں گے. نہیں, مجھ پر کیس کریں نا. میں ندیم, آپ کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھی کریں گے اس سے زیادہ. اچھا, کیس کریں نا, میں ثابت کروں گا کہ آپ کیونکہ بہت کمزور وکٹ پہ کھڑے نا, آپ لے رہے ہیں پیسے, آپ دھڑا دھڑ پیسے وصول کر رہے ہیں اور کوئی روک. اچھا, اب آپ نے ہم سے کہتا ڈائریکٹڈ کمپلینٹ کریں رائٹنگ میں. جب وہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا ڈی جی کے آفس میں توڑ پھوڑ ہوئی, شور مچایا, الٹیمیٹم دیا. منسٹر صاحب نے چھٹیوں کے دنوں میں فوری طور پر منڈے کو بلایا اور ڈی جی سلمان رضا کو ٹرانسفر کر دیا. اب ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ 19 گریڈ کی 20 گریڈ کی سیٹ پر 19 گریڈ کو 4 سے یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے. او پی ایس ہے نا, او پی ایس پوسٹنگ نہیں ہو سکتی, کر دی سپریم کورٹ کے آرڈر. ابھی جو افضال الدین صاحب ڈی جی لگے ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف لگے ہوئے, اور اکتوبر سے لے کر ابھی تک
کوئی ڈی جی نہیں آیا ابھی. دیر از نو ڈی جی. رجسٹرار جو ہیں ان کو فل پاورز ہیں. اچھا آپ طریقہ کار سن لیجیے, یہ بہت ضروری ہے. کہ میں نے کہا کہ صاحب یہ فلاں اسکول لیٹ فیس لے رہا ہے, فلاں اسکول اینول چارجز ناجائز لے رہا ہے, لیٹر نہیں دے رہا, یہ نہیں دے رہا, وہ نہیں دے رہا, فلاں نہیں دے رہا, کاپیاں بیچ رہا ہے, کتابیں بیچ رہا ہے, یونیفارم بیچ رہا ہے. اب سے پہلے یونیفارم ہوتا تھا, اب یونیفارم ہوتا ہے 4 پی ٹی ڈریس ہوتے ہیں سال میں, اور 4 فینسی ڈریس ہوتے ہیں. 10 ڈریس بندہ 9 ڈریس کہاں سے خریدے گا بچہ؟ والد تو رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چیخیں نکل گئی ہیں. مہنگائی آپ دیکھیں کتنی, بے روزگاری. اچھا اب وہ آپ نے لیٹر انڈیکیٹ کر دیا کہ بھائی فلاں لے رہا ہے, فوراً کہا جاتا ہے ڈائریکٹریٹ سے کہ آپ کمپلینٹ کریں. بھائی ہم نے کمپلینٹ کر دی, تھانے والا کیس. ہاں کہ آپ تحریر پہلے درخواست لکھیں. اچھا پیرنٹ نے کمپلینٹ کر دی, جبکہ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ ریگولیٹر, ہمارا کام ہے انڈیکیٹ کرنا. انڈیکیٹ کر دیا تو خود جا کے مارے نا, چھاپا مارے. نہیں, کیوں آپ کا نام کیا ہے, کیا نام کیا ہے؟ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکول رجسٹریشن اینڈ انسپیکشن. انسپیکشن آپ کی ڈیوٹی ہے. اس 6 ستمبر کے بعد 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی, جو 3 رکنی کمیٹی نے آج تک رپورٹ نہیں دی کہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے سرکولر. رپورٹ کہاں گئی؟ نہیں بنتی نا. میں بتا دوں کہ سینکڑوں کے حساب سے ہماری دعوت ہو جاتی, سینکڑوں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سینکڑوں کے حساب سے ہمارے لیٹر اسکولوں کو جاری ہوئے ہیں, اور آج تک اس کا کوئی رزلٹ, کوئی آپ نے کبھی دیکھا, کبھی آیا ہو کہ فلاں اسکول کو کر دیا؟ کیا 1-2 اسکولوں پر غیر قانونی طور پر, غیر رجسٹرڈ اسکول چلانے پر جرمانے کر دیے گئے. ابھی یہ ہاتھ توڑا بچے کا 25,000 روپے جرمانہ, منہ کالا کیا 1,00,000 روپے جرمانہ, غیر بچے کو بستہ اٹھا کے سر پہ کھڑا کر دیا 1,35,000 روپے جرمانہ. بس اس کے علاوہ اب اچھا ڈی سی کو لکھتے ہیں کہ اسکول بیکن لائٹ کے لیے لکھا کہ اس کو بند کریں, اس کو غیر قانونی چلا رہا, وہ کچھ بھی نہیں. کمشنر کو ریمائنڈر لکھا, کوئی کچھ نہیں کرتا. تو پاورز دینی چاہیے پرائیویٹ اسکول ریگولیٹر کو بھی. اچھا اب وہ لیٹر ایشو ہو گیا, پھر لیٹر کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں 7 دن کے لیے, پھر 7 دن کے لیے لیٹر ایشو کرتے ہیں, پھر 7 دن کے لیے لیٹر ایشو کرتے ہیں. یہ 7 کا پہاڑا چلتا رہتا ہے. ادھر کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں اس بچے کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. اس کو ہر ٹیچر ڈانٹ رہی ہوتی ہے, اس کو ایکسٹرا ہوم ورک دے دیا جاتا ہے, اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ اسکول سے نکال کے اپنے بچے کو لے جائیں. بچہ گھر پر آ کر روتا ہے, پیٹتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, مورلی بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کمپلینٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن مہینہ ہو جاتا ہے, اور بچے کو لینا. آپ کے پاس عزیز فاطمہ آئی تھیں, ان کے بچے کو نکال دیا کہ اس نے کیا بیچاری نے مطالبہ کیا تھا کہ جو بورڈ کی اپرووڈ فیس ہے وہ لے لو مجھ سے, ایکسٹرا پیسے نہیں مانگو. 750 روپے کے لیے اس کے بچے کو 9th کلاس سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب اس کا حل یہ ہے, اچھا کورٹس میں جائیں, یہ بھی سن لیجیے. کئی لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہم کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے ہیں. کورٹ میں جائیں تو کورٹ کہتا ہے ریگولیٹر کے پاس جائیں, ایک ادارہ بنا ہوا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو کورٹ کو بتائیں نا کہ وہ کچھ نہیں کرتا. یہ حجت ہم نے تمام کرنی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے مظاہرہ کیا. ابھی جو لاسٹ ہمارا مظاہرہ تھا اس میں ہم ڈائریکٹریٹ گئے. ڈائریکٹریٹ کے بعد اس میں ہمارے 2 مین مطالبے تھے کہ سالانہ فیس کے جتنے بھی لیٹر منسوخ صدیقی نے ایشو کیے ہیں, جو ایشو ہے وہ منسوخ کریں, منسوخ کر دیں. یہ بھی 18 اکتوبر کے 18 سپٹمبر کے 18 اکتوبر کے سرکولر میں یہ موجود تھا, جو ڈی جی کا جاری نہیں ہوا. لکھا ہے اس میں, پہلا سینٹنس ہی ہے سلمان صاحب والا, جس پر آپ شور شرابہ مچا تھا, ویڈیو چلے تھے. وہ حیدر علی آفس میں جا کے وہ تو انہیں دھمکایا گیا تھا, اور 2 پہلے ہم نے چلائے تھے. پہلے چھوٹے اسکول والے گئے, پھر بڑے اسکول والے گئے, اور ان کو بولا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, اس طریقے سے آنی چاہیے. تو یہ اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ انوالو ہیں. اور ہمارا ایک مطالبہ اور بھی ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے بڑے بڑے اسکولوں کو ہیوی فیسوں کے اپروول دیے ہوئے ہیں, وہ ملک کو قوم کی محبت میں دیے ہوئے ہیں, کیوں دیے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی راکٹ سائنس پڑھا رہے ہیں؟ آپ کہنا ان اسکولوں کو 5 اسٹار کر دینا, 7 اسٹار بنا دیں. ہاں وہ 7 اسٹار ہیں جی, ہیں. ابھی ایک نیا اسکول کھل رہا ہے, برانچ کھل رہی ہے, تاکہ ریٹ اسی حساب سے لگ جائے. 2 اور ہاں یہی ہے, تعلیم کے انہوں نے ریٹ لگا دیے ہیں اسٹیٹس کانشیس. تعلیم برائے فروخت. تعلیم تو ہے, تعلیم کے سوداگر ہیں, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں. تو اب اس کا طریقہ کا آپ کورٹ جاتے ہیں, تو اب ہم نے حجت تمام کر لی ہے الحمدللہ. اور ہم نے سارے کیا, ہم نکلے ڈائریکٹریٹ سے سندھ اسمبلی گئے, وہاں ہمیں نہیں کھڑے ہونے دیا گیا. سندھ اسمبلی میں مطلب دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ 18 دن دھرنے دے دیں, لیکن والدین سندھ اسمبلی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, وہاں سے ہمیں بھگایا گیا. ہم گئے پریس کلب جا کر ہم نے مظاہرہ کیا. اور ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم جو بھی اس قسم کے مظاہرے اور یہ سب کر رہے ہیں, پھر ہم نے
شارع فیصل پہ مظاہرہ کیا اسٹار گیٹ کے اوپر ابھی 10 تاریخ کو، لیکن ہمیں ایک افسوس کی بات یہ کہ جو ایجوکیشن رپورٹرز ہیں انہوں نے مکمل طور پر ہمارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مینیج ہو گئے، لیکن مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کہ اس سوائے 2-3 چینلز کے کوئی چینل ہمارے پروگرام ہم دکھا رہے ہیں نا آپ کو، آپ بیٹھے بات میں کریں. 2-3 کا بتا رہا ہوں. میٹرو ون نے تو ہمیشہ آپ کو میٹرو موقع ون دیا ہے، نے پلیٹ فارم میٹرو دیا. ون نے بھی کیا، اور دوسرے 1-2 چینلز کی، کیونکہ آپ کا چینل ہے تو میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان لوگوں نے بھی کیا. باقی اکثر جو بڑے مین اسٹریم چینلز ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیوز ہم ان کو بھیجتے ہیں وہ تھوڑا بہت جو اپنا سمجھ کر نا کر لیتے ہیں. کوئی لائیو نہیں دکھا رہا، کوئی بلیٹن میں نہیں دکھا رہا، جو 12 بجے کے بلیٹن میں عموماً ہوتا دیکھیں ہے. وہ تو سیاست چل رہی ہے نا سب جگہ. دیکھیں سیاست چل رہی تعلیم اور صحت کی بھی اتنی ہی پریورٹی ہے جتنی گورنمنٹ کی پریورٹی ہے. دیکھیں آپ سب سے دیکھیں آپ کو میں سیاست پر بات لیکن آپ یہ اپریشیٹ کریں میٹرو ون کو کہ آپ دیکھیں پرائم ٹائم میں آپ بیٹھیں اور آپ ایجوکیشن پہ بات کریں. دیکھیں ایجوکیشن ہی مین چیز ہے نا. ہماری شہرک ایجوکیشن ہے. آپ شہرک کسی کو بھی کہتے رہیں، لیکن ہماری شہرک کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قابل ڈاکٹر یہاں موجود نہیں ہے، قابل انجینئر موجود نہیں ہے. جو یہاں پر پڑھتا ہے باہر چلا جاتا ہے، اور یہاں ریٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک نقل پاس ڈگری خریدنے والے کو بھی وہی تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں جو ایک قابل آدمی کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ سارا سلسلے کو بند کریں. اور میں وزیر تعلیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کیمرے کی طرف دیکھ کے کہ وزیر تعلیم صاحب، جو ابھی میرپور خاص بورڈ میں ہوا، جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہوا، جو حیدرآباد بورڈ میں ہوا، کہ آپ پیسے دیجیے اور جا کر سرٹیفکیٹ اور ڈگری خرید لیجیے، امتحان میں بڑا ہے. میں ان ساری چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن انٹر کے پیپرز کے بارے میں بھی یہی آ رہی ہیں باتیں کہ پیپرز اپنی مرضی سے آپ آؤٹ نمبر ہو بس لگوا لیں. ابھی بھی آپ دیکھیے گا ابھی 9th کے پیپر شروع ہوں گے، ری چیک کیے بغیر ہی نمبر بڑھا کے دے دیتے ہیں. جی بالکل. اور پہلے ایک سعید الزما صاحب کے زمانے میں کراچی کے بورڈ میں جو ہے نا وہ کچھ معاملہ درست ہو گئے. اب تو یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ جو ہے ریٹ لسٹ لگ گئی ہے. جائیں آپ تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، اس میں وہ تھانے میں ریٹ لسٹ ہوتی ہے. ریٹ لسٹ ہے کہ بھائی فلاں چیز اتنے میں، فلاں چیز اتنے میں، فلاں چیز اتنے میں، اتنے نمبر کے اتنے پیسے، اتنے نمبر کے اتنے پیسے، اتنے نمبر. جب یہ دکانیں تو اس کا مطلب جان بوجھ کے پھر بہت سارے بچوں کو فیل بھی کر دیتے ہوں گے، 2-2 4-4 5-5 6-6 نمبر سے فیل کر دیا. جو پیپر چیک کرنے والے ہیں ان کی بیچاروں کی خود ریکوائرڈ ایجوکیشن نہیں ہے. ان کو تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ رزلٹ شیٹ بن جاتی ہے، پیپر چیک کرنے والوں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ رزلٹ سائن کر دیں شیٹ بس. اس حساب سے اتنے نمبر دے دیجیے گا لوگوں کو. اب میں وہی بتا رہا ہوں پوزیشن. اب جیسے جتنے بھی بڑے ٹیوشن سینٹرز ہیں آپ ان کے دیکھیں باہر بینر فلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے بچے نے فلاں نمبر پہ پوزیشن لیا. وہ پیسے دے کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پوزیشن دلوا دیتے تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، کام چلتا رہے. اچھا ٹیوشن سینٹر کسی بھی رجسٹریشن کے کسی بھی ڈومین میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اور جو بھی فیس رکھ لیں وہ تو جو رکھ لیں. جب ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے تو ہاں پھر کوئی رجسٹریشن نہیں ہے ان کی. تو اب وہ ٹیوشن سینٹر کی کوچنگ سینٹر ہاں کوچنگ سینٹر ہے جی، ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا کوچنگ سینٹر کیا کرتا وہ ہے؟ یہی تو کہتے ہیں گورنمنٹ تو کسی قابل ہے نہیں، ہم ہی سارا بوجھ اٹھائے اسکول بھی نہیں ہے نا، گورنمنٹ کے اسکول بھی نہیں پڑھا رہے. نہیں نجی اسکول بھی تو نہیں پڑھا رہے نا. نجی اسکول جو ہے وہ بس یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب نجی اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں پھر بھی ٹیوشن پڑھ رہے ہیں نہیں، اس کو پڑھاتے نہیں نا. اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیتے ہیں ہوم ورک. تو اس سے بہتر نہیں ہے پھر سارے بچوں کو گورنمنٹ میں شفٹ کریں، گورنمنٹ کے اسکولوں کو امپروومنٹ کرائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اور تاکہ ٹیوشن ہی پڑھانا ہے تو پھر گورنمنٹ میں پڑھائیں. 25 کے تحت 5 سال سے 16 سال تک کے بچے کو تعلیم دلانا سرکار کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو پرائیویٹ اسکولوں کا، جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، پرائمری اور سیکنڈری پرائمری اسکولوں کا رجسٹریشن غیر آئینی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آئین کہہ رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے تو ریاست وہ ذمہ داری کسی کو دے گی تو پیسے بھی خود دے گی. ایسے یہ بات پھر گورنمنٹ کو دینا چاہیے پیسے. پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ دے پیسے اس کے، لیکن گورنمنٹ خوشی خوشی دے دے گی چونکہ وہ آپ کا ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو کیا ہے؟ نہیں تو دے تو صحیح، منسٹروں کو کیا ہے؟ دیکھیں والدین سے تو بوجھ کم ہوگا نا. آپ وہ تو چھوڑ دیں کہ آپ ان کو دیں، پیسے دیں، آپ ان کو سرکاری اسکولوں کو صحیح کریں. آپ جو تیسرا بڑا کام یہ کہ آپ ان کو ریگولائز نہیں کر سکتے. آپ ان کو قانون کا پابند. ہمارا صرف 1 پوائنٹ مطالبہ ہے وزیر تعلیم صاحب کہ جو قانون کہتا ہے ریاست کا، جو آپ کا سندھ کا قانون کہتا ہے، 2001 کا قانون، 2003 کا ایکٹ، امینڈیڈ ایکٹ 2005، ان رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرا لیں. اور پورے پاکستان میں سبلنگ ڈسکاؤنٹ یعنی ایک سے زائد بچوں کا ڈسکاؤنٹ کا قانون موجود ہے، لیکن سندھ میں نہیں ہے، وہ کروا دیجئے. اور ایک مطالبہ اور ہے کہ پورے پاکستان میں یکساں تعلیمی نصاب نافذ ہو چکا ہے، سندھ میں بھی نافذ کرا دیجئے. یہ میری خواہش ہے. یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ پرائیویٹ اسکولوں کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کی انہانسمنٹ کے لیے، امپروومنٹ کے لیے بھی تو کچھ کریں نا. دیکھیں ہم نے کافی میٹنگز کی ہیں، بات کی ہے، اسکولوں میں ایڈمیشن کرائے ہیں.
جو بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکالے گئے ہیں ہم نے پڑھائے ہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ 100% اسکول خراب ہے. پرائیویٹ اپنا سرکاری اسکول کچھ اسکولوں میں اچھی ایجوکیشن ہو رہی ہے. گلستان جوہر کے کچھ اسکول ہیں, کچھ ملیر کے اسکول ہیں, اور وہاں ہم کوشش کر کے کہ بچوں کو والدین کو کنونس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے, کیونکہ لیکن عورتوں کو خواتین کو میرے خود کے بچے سرکاری اسکول میں جاتے ہیں. ہاں گلشن اقبال میں میں نے خود ڈالے ہوئے ہیں. ہاں وہ جانا چاہیے. جان بوجھ کے کہ وہاں پہ بہتر ہو ایجوکیشن. دیکھیں ہم سب اگر سرکاری اسکول میں جائیں گے نا تو سرکاری اسکول بہتر ہو جائیں گے, لیکن ہم سرکاری اسکولوں میں اسٹیٹس. وہ سردار شاہ صاحب نے کہا تو تھا کہ میں نے اپنے بچے سرکاری اسکول میں ڈال دیے. مجھے تصدیق نہیں ہوئی اس بات کی. اچھا ہاں آپ کے پاس اگر ہو تو بتائیے گا. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا میڈیا پہ. عمر کوٹ کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کے بچے وہاں پڑھے ہوں, یا کراچی میں فیملی ان کی کراچی میں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی سرکاری اسکولوں میں ہو, اور وہ ہو سکتا ہے کہ سارے قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوں. اس وجہ سے بیان دے دیا زیادہ امکان لیکن میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بہرحال سرکاری تعلیم کی بحالی جو ہے وہ واحد حل ہے. کور اس کا سولوشن تو یہی ہے نا, حل تو یہی ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں کا آپ کتنا روتے ہیں. اچھا اب ہم نے کوشش کی 1100 اسکول انہوں نے دیے تھے ایک این جی او کو, ہم نے کہا کہ ہمیں دے دیں, ہم کر لیتے ہیں کو مینیج. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اسکول دیے جاتے ہیں. پتہ چلا آپ اسکول چلا رہے ہوں گے, آپ کے خلاف کوئی ادھر بیٹھ کے پھر باتیں نہیں, انہوں نے کنڈیشنز رکھنی, بھلے بات کریں. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم اپنے ابھی اس وقت بھی اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں کہ اگر کہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن نے کسی سے کوئی ڈیل کی ہے بتائیے, کوئی کسی کی بات چھپائی ہو وہ بتائیے. ہم تو اوپن بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا ہے کیونکہ 75 سال سے والدین لاوارث تھے, اسکول کالجز جو اپنی منمانی. ابھی آپ کو پتا ہے ایک واقعہ جو ہوا ہے ریسنٹلی, بس آخری منٹ ہے ہمارے پاس. ہاں آخری جو واقعہ ہوا ہے ابھی, ساتقین پبلک اسکول سے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جمعے کے دن, اس کے ویڈیوز بھی بھیج دوں گا. پھر ایک یونیورسٹی اسلام آباد کی اس نے ایک کوشچن دیا, جی وہ دیکھا میں نے دیکھا, جی بھائی بہن والے تعلقات کو. تو یہ سارے کیسے تعلقات بنوانا. اور ایک اسکول جس نے منہ کالا کیا ابھی, وہ نے اپنی کتاب میں اپنی اردو کے سلیبس میں ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب جو ہے وہ شامل کی ہوئی ہے. اور اردو کی جو آخری کتاب نامی کتاب ہے ابن انشا کی, وہ 50 سال کا آدمی بھی پڑھ لے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے. وہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے پڑھنے کے لیے. وہ 5ویں کلاس میں شامل کی گئی. کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, بدھزم پڑھا رہے ہیں, عیسائیت پڑھا رہے ہیں, ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں. آپ کسی کو کوئی ہے نہیں, جو کریکلم بورڈ ہے وہ ناکارہ ہے. چلیں بہت شکریہ, ریگولیٹر ناکارہ ہے. ندیم مرزا صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہی دے سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.